بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمان کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان کھچی۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے جسے لیلت القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ اس کے بارے میں ہم جانیں گے حضرت علامہ مولانا زبیر نقشبندی صاحب سے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کون سی عبادت جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہم یہ سارے سوالات کے جواب جانیں گے۔ چلتے ہیں زبیر صاحب کے پاس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم اور احسان ہے جس نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ 12 نبی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، اے اللہ ہم سے نبوت لے لے، رسالت لے لے، بدلے میں نبی آخر الزماں کا امتی بنا دے، اور ہمیں لیلۃ القدر جیسی پیاری رات عطا کی گئی تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عطا کی گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے، یعنی پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتیں گزری ہیں، ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو بندے کی جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ایک بندے کی عمر 300 سال ہے تو وہ اتنے 100 سال نیکیاں بھی وہ کرتا رہا ہوگا۔ اب امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 100 سال یا اس سے نیچے، ایوریج جو ہے 60 سال، آج کل 60 سال 50 سال کے تقریباً، تو جتنی عمر کم ہوگی اتنی نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال فرمایا کہ پھر جو باقی امتیں ہیں وہ تو میری امت پر سبقت لے جائیں گی نیکیوں کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر لیلۃ القدر عطا کی گئی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں اگر کوئی اگر کوئی یہ بندہ ایک رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو فرمایا اس خیرن، اس کا معنی ہے اس سے بھی بہتر۔ اب بہتر اللہ خود جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ثواب عطا۔ 60 سال گزارے گا تو وہ تو ہزاروں بن جائیں گے۔ جی اچھا حضور، اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو عبادت ہے وہ کون سی جو ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے؟ جی نوافل ہیں یا نماز، جو ہم لوگ بہت ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھا قضا کرنا جو زیادہ بہتر ہے یا نوافل جو ہے اس کی کثرت زیادہ ضروری ہے؟ جی بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اکثر لوگ اس رات میں آ کے توبہ کرتے ہیں، تو صرف زبان سے توبہ توبہ کرنا، اصل توبہ کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے بندہ استغفار کرے، اور توبہ کرنے کے بعد بھی چند شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، تو جو نمازیں آپ نہیں پڑھ سکے ان کی قضا باقی ہے۔ اچھا، ان کی قضا باقی ہوتی ہے، اس وقت تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک وہ آپ نمازیں قضا نہیں کریں گے۔ اچھا، تو دیکھا گیا ہے 15 شعبان کی رات ہو یا یہ رات ہو تو لوگ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، مگر جو فرائض رہ گئے ہیں وہ ضرور پورے کرنے چاہیے، وہ لازمی کوشش کریں کہ وہ پورے کریں۔ چونکہ نوافل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، فرائض رہ گئے تو وہ پکڑ ہوگی اس پہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل تھا اس رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو؟ ام المومنین ام عائشہ الصدیقہ، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی، مومنوں کی امی جان ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا اپنے رب سے مانگوں؟ کیا بات؟ جی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر تم لیلۃ القدر کو پا لو تو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو
اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ماشاء اللہ۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ رات توبہ کی رات ہے۔ جی جی اس رات میں سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کا نافرمان وہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا، اتنا شراب کا عادی جی جی وہ اس رات نہیں بخشا جاتا، اور فرمایا تعلق توڑنے والا، دوستوں سے یہ جی لوگوں رشتہ داروں سے قطع رحمی تعلقات- کرنے والا، قطع رحمی حرام ہے۔ جی جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ 1000 سال کی مسافت پر ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، مگر 4 ایسے بدبخت ہیں جنت جانا تو دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اچھا جی اور میں ایک فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا فرمایا قاطع الرحم رشتہ داریاں توڑنے والا، مقدس رشتوں کو پامال کرنے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 کام تم کرو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ ہم دیکھیں نا ہمارے کتنے گناہ ہیں، اور اللہ رب العزت جب ہم توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں، بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، بڑے سے بڑا سیاکار اور بدکار کیوں نہ ہو، میرا ایمان اور یقین کہتا ہے اس رات جو جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم علامہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بنیادی سوالات ہیں جن کے جواب بہت ضروری ہیں وہ ہمیں بتائے ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔